السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا اور ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے، ان کو جس طریقے سے پریشرائز کیا گیا، انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ کروانے کی کوشش کی گئی، وہ تو انہوں نے پوری کہانی اور رودات جو ہے وہ لکھ کر بیان کر دی اور سپریم جوڈیشل کونسل کو یا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس حوالے سے آگاہ کیا اور ان کو کہا کہ ہماری رہنمائی کی جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم اس معاملے سے کس طرح سے نکلیں۔ تو یہ جو 6 ججز نے خط لکھا، یہ جو 6 ججز کی جانب سے خط لکھ کر ایک بہادری کا مظاہرہ کیا گیا، ان کی جانب سے ہمت، جرأت، شجاعت کا مظاہرہ کیا گیا، دلیری کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن اب ان کو مزید پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرانے کا دھمکانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے ان ججز کے خلاف، انہوں نے تو ہمت کر کے، دلیری دکھا کے، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ یہ خط لکھ دیا اور ان سارے واقعات کو رپورٹ کر دیا، ان واقعات کو آن ریکارڈ لے آئے، لیکن اب ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک نیا ڈرانے کا دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کل، یہ بڑا خوفناک اور خطرناک معاملہ ہے، کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو تقریباً کوئی دوپہر کے وقت ایک خط موصول ہوا اور یہ خط موصول ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ججز کو، انکلوڈنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق۔ 8 ججز کو یہ خط موصول ہوا، 8 ججز کو خطوط لکھے گئے، ان کو بھی خط لکھے گئے اور ان کے اندر کچھ باتیں بھی لکھی گئیں اور ان کے اندر کچھ اس طرح کا مٹیریل، اس طرح کا مواد برآمد ہوا کہ جس طرح سے کوئی کیمیکل ہے یا جس طرح سے کوئی بارود وغیرہ ہے یا کچھ ایسا کوئی چیز ان کو بھیجی گئی، جو کہ صاف ظاہر کرتا ہے، صاف ایسے مطلب نکلتا ہے، صاف ایسے ثابت ہوتا ہے کہ ان ججز کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، ان کو خوفزدہ کرنے کے لیے، ان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ بڑا خوفناک اور خطرناک راستہ ہے جس کے اوپر آپ چل پڑے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کی قیمت بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس قسم کا میسج جو ہے وہ اس معاملے کے ذریعے سے، اس خط کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے تو ہمت دکھا دی، انہوں نے تو جرأت دکھا دی، انہوں نے تو بہادری دکھا دی، لیکن اب ان کے اوپر جو سلسلہ ہے پریشر ڈالنے کا، ان کو دھمکیاں دینے کا، جانے کا، دھمکانے کا، وہ نیا سلسلہ چل پڑا ہے۔ لیکن کل جب یہ خط موصول ہوا، جب کل جو ہے یہ خط موصول ہوا اور اس کے بعد پورے میڈیا کے اندر اس کو پبلک کیا گیا، پورے میڈیا کے اندر اس کو رپورٹ کیا گیا، تو اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پر یہ ججز خود انصاف تلاش کر رہے ہیں، ججز خود جو ہے وہ انصاف کے متلاشی ہیں، خود جو ہے وہ انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، اب اس ملک کی کیا حالت ہوگی، اس ملک کی کیا صورتحال ہوگی کہ جہاں پر ججز بذات خود اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ عام آدمی کی تو دور کی بات ہے، عام آدمی تو دور کی بات ہے کہ وہ انصاف کے لیے بیچارہ، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، کس طریقے سے عام آدمی اگر ایک 5 مرلے کا کیس ہونا، 5 مرلے کی زمین کا کیس ہے، وہ اگر لے کے چلا جائے عدالت کے اندر تو اس کی تقریباً وہ 5 نسلیں لگ جاتی ہیں، 5 نسلیں اس میں نکل جاتی ہیں، 5 نسلیں نکل جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ والا آپ کیس لے لیں، ذوالفقار علی بھٹو کا، 2-3 نسلیں نکل گئیں اس کی، 50 سال گزر گئے اس کے، وہ بندہ خود بھی چلا گیا دنیا سے، اس کو سزائیں سنانے والے، دینے والے تمام کردار، اندر باہر کے تمام لوگ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور اب جا کے عدلیہ کو یاد آیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو انصاف ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے یا جو اس کو پھانسی دی گئی ہے، وہ ناانصافی تھی، وہ ٹرائل صحیح نہیں ہوا۔ تو 50 سال بعد اگر یاد آیا، 50 سال بعد اگر خیال آیا تو اس خیال کا یا اس فیصلے کا کیا فائدہ؟ کیا وہ بندہ واپس آ گیا؟ کیا وہ لوگ واپس آ گئے؟ کیا وہ جو نقصان ہوا وہ ختم ہو گیا؟ کیا وہ جو اس وقت خاندان والوں نے مصیبت اور دکھ اور یہ تمام چیزیں جھیلی، کیا وہ ختم ہو گئی؟ تو اس طرح سے ازالہ نہیں ہو سکتا۔ انصاف جو ہے فوراً اسی وقت ملنا چاہیے اور ملتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، اور یہاں پر یہی تو مسئلہ ہے، یہاں پر اسی چیز کی تو کمی ہے۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں یہی وہ بات کی تھی، اور عمران خان نے جو اپنی پارٹی کا نام رکھا تھا وہ اسی بنیاد کے اوپر رکھا تھا کہ پاکستان کے اندر ہم نے نظام انصاف کو قائم کرنا ہے، نظام انصاف کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم کا بڑا مشہور واقعہ
سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران، دوسری جنگ عظیم کے دوران، کہ اس نے اپنے لوگوں کو پوچھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو پوچھا، اس نے اپنی فوج کو پوچھا کہ کیا ملک کے اندر ہماری عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہے؟ کہ اس وقت کے وزیر اعظم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اپنی قوم سے پوچھ رہے ہیں، اپنے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہماری عدالتیں جو ہیں انصاف فراہم کر رہی ہیں۔ تو پھر برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا دوسری جنگ عظیم میں، یہ بڑا یادگار جملہ اس نے کہا کہ اگر میرے ملک کی عدالتیں لوگوں کو انصاف فراہم کر رہی ہیں تو پھر مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، مجھے کوئی ملک، کوئی دشمن نہیں ہرا سکتا۔ یہ ہے عدالتی نظام جب آپ کا مضبوط ہوتا ہے، وہ انصاف فراہم کرتی ہیں، تو اس کی طاقت اور جرأت اور ہمت کا اور اس کی وجہ سے ملک کی مضبوطی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی دشمن ملک بھی نہیں ہرا سکتا۔ اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ یہ 6 ججز نے خط لکھ دیا تو اس کے اوپر پورے پاکستان کے اندر قیامت برپا ہو گئی ہے، بھونچال آ گیا ہے اور ایک تہلکہ مچ گیا ہے، اور ہر طرف سے جو ہے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس وقت حکومت ہے، جو حکومت وقت ہے، حکومت وقت کو سب سے زیادہ پریشانی لگی ہوئی ہے کہ اس کو کسی طرح سے اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے، اس مسئلے کو کسی طرح سے ٹیکل کیا جائے، لیکن وہ ٹیکل کرنے میں بری طرح سے ناکام ہے۔ اور شہباز حکومت کا یہ پہلا امتحان تھا، اس کے اندر بھی مکمل طور پر شہباز حکومت ناکام ہو گئی۔ عمران خان نے یہی وہ باتیں کی تھی۔ آج عمران خان کی باتیں جو ہیں وہ پورے پاکستانی قوم کو یاد آتی ہیں کہ عمران خان نے ملک کے اندر سب سے پہلے نظام، جو انصاف کا نظام ہے، اس کو بہتر کرنے کی بات کی۔ اسی وجہ سے عمران خان نے اپنی پارٹی کا نام جو ہے وہ تحریک انصاف رکھا، یعنی کہ انصاف کی تحریک چلائی عمران خان نے پہلے دن سے۔ ایک پارٹی کا نام ضرور ہے لیکن اس کے اندر مسلسل تحریک ہے، جو آج بھی عمران خان کی جاری و ساری ہے۔ عمران خان کی جو تحریک ہے وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر جو ہے ہم نے حقیقی آزادی، ملک کے اندر جو ہے ہم نے آئین اور قانون کی بحالی اور آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے۔ ملک کے اندر جو ہے ہم نے آئین اور قانون کی حکمرانی کو نافذ کرنا ہے، اور یہی ماڈل جو ہے عمران خان نے کہاں سے لیا تھا؟ ریاست مدینہ سے، جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا جو عام لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر کس طریقے سے وہاں پر نظام انصاف کو قائم کیا تھا، اور یہ عمران خان چاہتا تھا۔ اب خیر کل جو ہے وہ یہ معاملہ سامنے آیا، کل جو ہے ان 6 ججز کو خط لکھا گیا، اس کے اندر جو ہے بڑا خطرناک قسم کا، خوفناک قسم کا کیمیکل پایا گیا، موجود تھا، اور اس کی وجہ سے ہلچل مچ گئی، جس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے بڑی برہمی کا اظہار کیا اور بڑی سختی کا اظہار کیا۔ دیکھیں اب آپ راستے کھل رہے ہیں، یہ جو 6 ججز نے ہمت دکھائی ہے، اس کی وجہ سے راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے راستے بننا شروع ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ونڈوز اوپن ہو گئی ہیں، دروازے کھل گئے ہیں، اور لوگوں کو اب امید کی کرن نظر آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں جو چیف جسٹس عامر فاروق ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی اپنا قبلہ درست کیا ہے، انہوں نے بھی آخرکار یہ مقدمات اور کیسز میرٹ کے اوپر سننا شروع کیا ہے۔ اس کی پہلی مثال تو شاہانہ کیس ہے، دوسری مثال اس کی سائپر کیس ہے۔ یہ دونوں کیسز فارغ ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد نکاح والا کیس ہے، یہ بھی اسلام آباد کی ڈومین میں آتا ہے، یہ بھی فارغ ہو جانا ہے۔ تو یہ جو 6 ججز نے ہمت دکھائی، یہ اصل میں انہوں نے ایک ڈائریکشن، ایک سمت کا تعین کرتی ہے، ایک ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے پاکستان کی۔ تو اس وجہ سے یہ ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ ایک نیا شروع ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے یہ جو ڈرانے دھمکانے کا کام ہے، یہی تو وجہ تھی، یہی انہوں نے بات کی تھی کہ ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اور ڈرانے اور دھمکانے کے کون سے طریقے استعمال کیے جاتے تھے؟ کبھی کسی کے خاندان کو اٹھا لیا جاتا تھا، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، گھروں کی ویڈیوز بنائی جاتی تھیں، اور بیڈ روم کی ویڈیوز بنائی جاتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کتنی خوفناک قسم کی یہ چیز ہے اور صورتحال ہے، کتنا خوفناک منظر ہوگا کہ اب میاں بیوی جو ہیں ان کے تعلقات آخرکار وہ تو بڑے پرائیویٹ تعلقات ہوتے ہیں، تو جب آپ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر لیں گے۔ اعظم سواتی نے کیا کہا تھا جس کے اوپر وہ رو پڑا تھا لائیو پریس کانفرنس میں، کہ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ بابا یہ آپ اور ماما ہیں۔ تو یہ پھر جب میاں بیوی کی ویڈیوز بنیں گی تو اس میں پھر اسی طرح کی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے لوگوں کو، اور ججز کو بھی یہی انہی صورتحال کا
انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو انہوں نے رپورٹ کیا، لیکن اس رپورٹ کرنے کے بتاش میں اب ان کے اوپر مزید پریشر ڈالا جا رہا ہے، ان کو مزید جو ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، لیکن ابھی یہ ججز جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے، کیونکہ اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سو موٹو نوٹس کے بعد سماعت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔